یاشار بابا، آپ کو دادی اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ شام کو دوستوں کے پاس سے ہو کر وہ صوفے پر بیٹھا ہی تھا کہ اسے ملازمہ رضیہ نے اطلاع پہنچائی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دادی کے کمرے کا رخ کیا۔ دادی، آپ نے مجھے کیسے یاد کر لیا؟ وہ مسکرایا اور دادی کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم مجھے بھولے کب ہو؟ 2 دن ہوئے تھے۔ وہ 5 سال بعد امریکہ سے واپس لوٹا تھا اور آج اس کی دادی نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ کوئی خاص بات لگ رہی ہے نا؟ اس نے اپنی دادی کے پرسوچ چہرے کی طرف دیکھا اور اندازہ لگایا۔ بالکل خاص بات ہی ہے، بلکہ بہت اہم ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے دو گے؟ یشار نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ دادی، آپ نے پہلے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، لیکن اب اس طرح سے سوال کریں گی تو میرا دل دہل جائے گا۔ صاف صاف کہیے نا، کیا کہنا چاہتی ہیں دادی؟ وہ مسکرا بھی نہ سکا، کیونکہ دادی کے چہرے پر موجود عزم کو دیکھ کر اسے تھوڑا ڈر لگا تھا۔ وہ 30 سال کا بھرپور نوجوان مرد جو امریکہ سے واپس لوٹا تھا اور اب اسے یہاں پاکستان میں اپنا بزنس اسٹیبلش کرنا تھا۔ اس طرح دادی کے اچانک بلانے پر اس کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات پیدا ہوئے۔ تم سویرا سے شادی کرو گے؟ یشار جو اندازہ لگانے میں مصروف تھا، ایک دم سے دادی کا جملہ اس پر بجلی بن کر گرا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے شدید جھٹکا لگا۔ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل درست کہہ رہی ہوں، اور میں یہی کہنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ یشار تم اپنی کزن سویرا سے نکاح کر لو۔ فار گاڈ سیک دادی، خدا کو مانے، کیا آپ کو پورے زمانے میں میرے لیے یہی طلاق یافتہ ملی؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ نے مجھے کسی بہت سنجیدہ معاملے میں یہاں بلایا ہے، لیکن یہ تو بالکل کھودا پہاڑ نکلا چوہیا کے مترادف ہوا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس نے بے اختیار اپنی کن پٹی مس لی۔ دیکھو یشار، میں بالکل سنجیدہ ہوں، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ سویرا میری پیاری پوتی ہے، اور طلاق بھی جس طرح سے ہوئی ہے، تم یہاں موجود نہیں تھے، تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یشار نے خالی خالی نگاہوں سے دادی کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ پر یقین تھا، مان تھا کہ پوتے تو دادی کا مان ہوا کرتے ہیں، پر آپ مجھے آزمائش میں ڈال رہی ہیں، اور میں اس آزمائش میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں بھی فی الحال شادی کے بارے میں نہیں سوچ رہا، اور نہ ہی آئندہ کبھی ایسا کوئی ارادہ ہے۔ جب ارادہ بنے گا تب بھی وہ لڑکی سویرا ہرگز نہیں ہوگی، یشار نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور اپنی دادی کی بات سنے بغیر باہر نکل گیا۔ دروازے سے لگی کھڑی کم عمر سویرا نے سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم رکھتی اندر آئی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے۔ یہ آپ نے کیا کر دیا دادو؟ تو آپ نے انہیں ناراض کر دیا؟ کیوں زبردستی کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ان سے سخت ناراض ہو رہی تھی۔ تم چپ رہو، تمہیں معلوم نہیں کہ زندگی کے فیصلے کس طرح لیے جاتے ہیں، اور تم جب پل پل مرتی ہو، پل پل گھٹ گھٹ جیتی ہو، اس کا کیا؟ میں تمہارا مستقبل اس کے ساتھ روشن دیکھ رہی ہوں، اس لیے میں یہ فیصلہ کر رہی ہوں، اور یشار کو اس سے ماننا ہی ہوگا۔ سویرا نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آپ زبردستی مجھ پر دوسری بار بھی شادی مسلط کرنا چاہتی ہیں، جبکہ میں پہلی شادی کے تجربے سے بہت کچھ سیکھ چکی ہوں۔ دادی نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں اس رشتے پر خوش نہیں تھی۔ میری چھٹی حص مجھے بار بار اطلاع دے رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہوگی، لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گی اور نہ کسی کی سنوں گی، چاہے وہ یشار خود ہی کیوں نہ ہو، دادی نے فیصلہ کن لہجے میں کہہ کر اپنی لاٹھی زمین پر پٹکی اور وہاں سے باہر نکل گئی۔ سویرا وہیں زمین پر بیٹھی رہ گئی، اور اسے آج سے 1 مہینے پہلے کا وہ منظر بڑی شدت سے یاد آیا تھا جس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ 1 مہینے پہلے وہ تھکی ہاری کالج سے واپس آئی۔ اس کے کالج کا آخری پیپر تھا، اور وہ ابھی صرف 18 سال کی معصوم سی لڑکی تھی جو اپنی بھولی شکل کی بنا پر اور بھی کم عمر لگتی تھی۔ جیسے ہی اس نے گھر کے اندر قدم رکھا، اسے ماحول میں ایک عجیب سی گہما گہمی کا احساس ہوا۔ وہ سیدھی کچن میں آئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا، رضیہ بی بی، یہ باہر ڈرائنگ روم میں کون لوگ آئے ہیں؟ رضیہ نے مڑ کر مسکراتی ہوئی آنکھ دبائی اور کہا، تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سویرا کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میرے رشتے کے لیے؟ پر کیوں؟ رضیہ باجی ہنس پڑی۔ ظاہر ہے اب تمہاری شادی ہونے والی ہے نا؟ یہ سن کر سویرا کا دل اندر سے کڑ کر رہ گیا۔ وہ بس اچھا کہہ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ تائی جان اندر داخل ہوئیں اور بولی، بیٹا جلدی سے تیار ہو جائے، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، تائی جان کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ بے دلی سے تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی، لیکن سامنے بیٹھے شخص پر نظر پڑتی ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے موجود مرد اس سے عمر میں تقریباً 10 سال بڑا لگ رہا تھا۔
اس شخص کی نگاہیں سویرا سے ملی اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے والدین کو پسندیدگی کا اشارہ کر دیا۔ یوں آنن فانن رشتہ طے ہو گیا اور وہ لوگ اگلے ہفتے نکاح کی تاریخ طے کر کے چلے گئے۔ بعد میں دادی سے پتہ چلا کہ وہ لوگ تایا جان کے جاننے والے ہیں اور ابھی حال ہی میں گاؤں سے شہر شفٹ ہوئے ہیں۔ سویرا کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اس رشتے سے منع کر دے۔ وہ اکثر رو کر سوچتی، کاش آج میرے اپنے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں اس عمر کے فرق والے رشتے کے لیے صاف منع کر دیتی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں دادی سے اپنی اس بے چینی کا ذکر بھی کیا تھا۔ دادی خود بھی تائی اماں سے سخت ناراض تھیں اور کہنے لگیں، میری بچی تم پر بوجھ ہے کیا، جو اتنی جلدی اس ادھیڑ عمر شخص سے اس کا بیاہ کرنے کا سوچ رہی ہو؟ تھوڑا صبر کرو، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے۔ تائی جان نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، آپ نہیں جانتی اماں، یہ صالح کے بہت قریبی جاننے والے ہیں۔ سویرا ہم پر بوجھ نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے، ہم اسے ہی اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس لیے ہم نے اس کے لیے ایک اچھا اور سیٹلڈ گھرانہ تلاش کیا ہے۔ عمر کا فرق کیا ہے، زندگی گزر ہی جاتی ہے۔ فہد کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، وہ سلجھا ہوا لڑکا ہے، تبھی ہم نے ہاں کی ہے۔ تائی جان کی باتوں سے دادی کا دل تو مطمئن نہ ہوا، لیکن انہوں نے اپنے دل میں دبی اس خواہش کو چھپا لیا جو وہ ہمیشہ سے سوچتی آئی تھیں، یعنی یشار اور سویرا کا رشتہ۔ مگر یشار کو امریکہ گئے 5 سال ہو چکے تھے اور یہاں تایا اور تائی جان نے سویرا کا رشتہ پکا کر دیا۔ ابھی ان باتوں کو 2 دن ہی گزرے تھے کہ سویرا کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ کیسی ہیں آپ؟ فون کی دوسری طرف سے آنے والی آواز میں اس قدر مٹھاس اور شیرینی تھی کہ چند لمحوں کے لیے سویرا ارد گرد کی دنیا ہی بھول گئی۔ وہ کہنے لگا، میں نے آپ کو پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا تھا۔ آپ شادی کی ایک تقریب میں آئی تھیں اور وہاں میں بھی موجود تھا۔ اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ میری شریک حیات آپ جیسی ہی ہونی چاہیے۔ تبھی سویرا کو اچانک یاد آیا کہ وہ مسکرا کر بولی، تو وہ آپ تھے جنہیں میں نے اس تقریب میں پانی پلایا تھا؟ فہد نے ہنس کر اس کی بات کی تائید کی اور یوں ان کے درمیان روزانہ باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب سویرا کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ پہلے جو ایک ڈر کا احساس دل میں تھا وہ فہد کی محبت بھری باتوں کے پیچھے کہیں غائب ہو گیا اور اب وہ خود بھی تائی جان کے فیصلے پر خوش دکھائی دینے لگی۔ لیکن دادی اب بھی مطمئن نہیں تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر سویرا سے کہا، ایک بار پھر سوچ لو سویرا، اگر تم اب بھی احتجاج کرو تو یہ رشتہ رک سکتا ہے۔ مجھے وہ فہد پہلی نظر سے ہی کوئی دھوکے باز انسان لگتا ہے۔ دادی کی ان باتوں پر اب سویرا کو الٹا الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ حسین صاحب کی چھوٹی بیٹی تھی جس کی ماں اسے جنم دیتے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس نے کبھی ماں کا پیار نہیں دیکھا اور تائی اور دادی کو ہی ماں کی جگہ پایا۔ پھر جب وہ محض 6 سال کی ہوئی تو اس کے والد حسین صاحب بھی انتقال کر گئے۔ ایسی یتیمی کے عالم میں تایا جان اور تائی جان نے ہی اسے پالا تھا۔ اب اگر انہوں نے اس کے لیے ایک رشتہ پسند کیا تھا تو وہ ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبی ہونے کی وجہ سے انکار کرنے کی جرت کیسے کرتی؟ پھر وہ دن بھی آیا جب منگنی کے ٹھیک 1 ہفتے بعد چند قریبی مہمانوں کی موجودگی میں فہد اور سویرا کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ نکاح کے بعد فہد جب سویرا سے اکیلے میں ملا تو اس نے جی بھر کر اس کے حسن کی تعریفیں کی اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے بولا، آپ جیسی خوبصورت لڑکی کا میری زندگی میں آنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس نے سویرا کو اپنی محبت کا ایسا یقین دلایا کہ سویرا کے معصوم دل پر فہد کا نام ہمیشہ کے لیے لکھ دیا گیا۔ فہد 1 ہفتے بعد رخصتی کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ دادی نے ایک بار پھر تائی جان کے کان میں بات ڈالی، سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا ہے، مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے۔ یہ سن کر تائی جان نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، اماں آپ کو خواہ مخواہ کے وہم ہو رہے ہیں، آپ سویرا کے لیے ضرورت سے زیادہ سوچتی ہیں نا، اسی لیے۔ تائی جان نے تو دادی کو تسلی دے دی، لیکن دادی کا دل کسی طور پر ماننے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب سویرا دلہن بن کر رخصت ہونے کے لیے بالکل تیار تھی۔ وہ صرف 18 برس کی تھی اور اس وقت سرخ عروسی لباس میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے دادی کے پاس جا کر لاڈ سے پوچھا، دیکھیں نا دادی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دادی کا چہرہ اب بھی اداس اور ناراض سا تھا۔ تائی جان نے تو دادی کو تسلی دے دی، لیکن دادی کا دل کسی طور پر ماننے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب سویرا دلہن بن کر رخصت ہونے کے لیے بالکل تیار تھی۔ وہ صرف 18 برس کی تھی اور اس وقت سرخ عروسی لباس میں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے دادی کے پاس جا کر لاڈ سے پوچھا، دیکھیں نا دادی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دادی کا چہرہ اب بھی اداس اور ناراض سا تھا۔ انہوں نے سویرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے ماتھا چوما اور دعا دی، اچھی لگ رہی ہو، خدا تمہارے نصیب بھی اتنے ہی اچھے کرے۔
سویرا ان کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے لان میں پیچھے سرخ قالین پر چلتے ہوئے باہر آئی اور فہد کے برابر میں جا کر بیٹھی، جہاں سے اس کی زندگی کا ایک نیا اور بھیانک سفر شروع ہونے والا تھا۔ بارات تو وقت سے پہلے ہی آ چکی تھی۔ فہد کی والدہ کچھ بوکھلائی سی لگ رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھیں، اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہم جلد از جلد دلہن کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ دادی کی زیرک اور تجربہ کار نگاہوں نے ان کی یہ بوکھلاہٹ کا شکار چہرہ پڑھ لیا تھا اور وہ دل ہی دل میں کہنے لگی، خدا سب خیر کرے۔ اب چونکہ نکاح ہو چکا ہے، اس لیے دادی نے زبان سے کچھ کہنا تو بند کر دیا تھا، لیکن ان کے دل میں ہزاروں وسوسے اور اندیشے موجود تھے۔ اور پھر اچانک وہی ہوا جس کا کسی نے خواب میں بھی تصور نہ کیا۔ رخصتی کا شور مچا تو سویرا نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ دادی کے گلے لگ کر اس کے ضبط کا سارا بندھن ٹوٹ گیا۔ یہ دیکھ کر فہد نے محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے بولا، آپ اس طرح روئیں گی تو بیمار ہو جائیں گی۔ فہد کا یہ انداز دیکھ کر سویرا کے دل میں اس کے لیے موجود محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اور زیادہ جوش مارنے لگا۔ تبھی اچانک باہر مہمانوں میں ایک شدید ہلچل سی مچ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ گھر کے بیرونی دروازے سے ایک نامعلوم نوجوان لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی سیدھا اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی فہد کے قریب پہنچی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوری طاقت سے چلائی، کون ہے یہ لڑکی اور یہ یہاں کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ سویرا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے پہلے اب اس لڑکی اور پھر فہد کی طرف دیکھا اور گھبرا کر بولی، فہد، یہ سب کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے اور اب آپ پر کیوں چلا رہی ہے؟ سویرا نے بے اختیار دادی کا ہاتھ تھام لیا، جبکہ دادی نے گہری سانس بھری اور منہ ہی منہ میں بڑبڑائیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور انہوں نے سویرا کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ لڑکی غصے سے چلی، یہ کیا بتائیں گے؟ میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں ان کی پہلی بیوی ہوں اور ان کے مجھ سے 4 بچے ہیں۔ 4 بچوں کے باپ ہو کر یہ دوسری شادی رچا رہے ہیں، وہ بھی مجھے دھوکے سے گھر سے نکال کر۔ لیکن میں بھی دیکھتی ہوں کہ اب کون مائی کلاد یہ دوسری شادی ہونے دیتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے ساتھ پولیس بھی لے کر آئی تھی، جسے دیکھ کر فہد کی تو گویا سٹی ہی گم ہو گئی۔ وہ پہلی بیوی دوبارہ چلائی، میرے پیسوں پر پل بڑھ کر اب مجھے اپنی زندگی سے مکھن میں سے بال کی طرح نکال رہا ہے یہ شخص۔ گرفتار کریں اسے اور اس سے کہیں کہ ابھی اسی وقت اپنی اس دوسری بیوی کو طلاق دے۔ سویرا نے شدید جھٹکے سے فہد کی طرف دیکھا، لیکن فہد نے نظریں ملائے بغیر اپنا چہرہ شرمندگی سے جھکا لیا اور بولا، مجھے معاف کر دینا سویرا، میں مجبور ہوں، میری ساری دولت اسی کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سنتے ہی سویرا نے دادی کا ہاتھ چھوڑا اور خود پر بند باندھے فہد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے پوری قوت سے فہد کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، جس کا نشان فہد کے چہرے پر واضح تھا۔ یہ میری زندگی برباد کرنے کے لیے آیا تھا۔ وہ اس قدر زور سے چلائی کہ فہد چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ فہد نے تل ملا کر کہا، سویرا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کے یہ الفاظ سنتے ہی اگلے ہی پل سویرا زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دادی کا اندیشہ بالکل سچ ثابت ہوا اور اس کا تجربہ کام آ گیا، جس نے سویرا کو ایک بہت بڑے گنہگار سے بچا لیا۔ لیکن سویرا نے اس دکھ کے لیے اپنے دل کے ساتھ لگا لیا اور وہ بالکل نڈھال ہو گئی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے پڑ گئے۔ فہد کی جھوٹی محبت نے جو ایک ہفتے میں اس کے دل کی حالت بدلی تھی، اب وہ دل پوری طرح ویران ہو چکا تھا۔ چاہے جانے کا احساس کتنا حسین ہوتا ہے، یہ سویرا کو معلوم ہوا تھا، لیکن اب دھوکہ کیا ہوتا ہے یہ سبق اسے ساری زندگی کے لیے یاد رہ گیا تھا۔ کچھ دن بعد تائی جان نے دادی کو خوشخبری دی، بی جان، یشار کل شام کی فلائٹ سے پاکستان واپس آ رہا ہے۔ دادی جو ہر نماز میں یشار کی واپسی کی دعائیں مانگتی تھی، یہ سن کر جیسے کھل اٹھی اور خوش ہوتی ہوئی رضیہ سے بولی، میرے پوتے کے لیے ہر چیز بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے، کھانے سے لے کر بستر تک ہر چیز۔ یشار کی آمد کا سن کر سویرا کو کوئی فرق نہ پڑا تھا، کیونکہ اس کا تو دل ہی مر چکا تھا اور وہ دنیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ ٹھیک اگلے دن شام 5 بجے یشار کھانے کی میز پر موجود سب گھر والوں سے باتیں کر رہا تھا جب سویرا نے اپنے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیا۔ سویرا کہاں ہے؟ تائی جان نے کھانے کی میز پر پوچھا تو رضیہ نے بتا دیا کہ وہ اپنے کمرے میں کھانا کھا رہی ہے۔ تائی جان یہ سن کر کندھے جھکا کر رہ گئیں، جبکہ دادی کو اس کی غیر موجودگی بری طرح محسوس ہوئی۔ اور پھر انہوں نے یشار کے سر پر ٹھیک 3 دن بعد اپنے کمرے میں وہ دھماکہ کیا تھا جس پر یشار نے سخت احتجاج کر کے دادی سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ان کی طلاق یافتہ پوتی سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ سویرا نے جب یہ سنا تو وہ ایک بار پھر سے ٹوٹ کر بکھر گئی، لیکن قسمت کا لکھا بھلا کون مٹا سکتا ہے؟ یہی سوچ کر یشار اپنے بزنس کے لیے سائٹ ایریا تشریف لے گیا تھا، کیونکہ اسے اپنے کام کے لیے ایک اچھی لوکیشن درکار تھی۔
پوری شام وہاں خوار ہونے کے بعد جب وہ رات کو 10 بجے گھر پہنچا تو پورا گھر ایک عجیب سے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا. صرف کچن کی لائٹ جل رہی تھی. وہ فوراً کچن میں آیا اور بولا, یہ گھر کے سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ رضیہ بی بی نے مڑ کر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. وہ روتے ہوئے بولی, آپ کو نہیں معلوم, آپ کے موبائل پر بہت بار فون ملایا گیا پر آپ کا فون نہیں لگا. دادی کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. یہ سنتے ہی یشار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہ الٹے قدموں واپس لوٹا اور اپنے ڈیڈ کو کال ملا کر سیدھا ہسپتال پہنچ گیا, جہاں دادی شیشے کے اس پار ICU میں نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی. یشار نے پریشانی میں اپنی والدہ سے پوچھا, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ابھی کل ہی تو میری ان سے بات ہوئی تھی, وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں, تو اب اچانک کیا ہو گیا؟ والدہ نے جواب دیا, ان کا BP شوٹ کر گیا اور شوگر بھی ہائی ہو گئی, اور یہ اس وقت ہوا جب وہ کوئی بات بہت زیادہ سوچ لیتی ہیں یا ٹینشن لیتی ہیں. یشار نے ٹھٹک کر دادی کو دیکھا اور دل ہی دل میں خود کلامی کرنے لگا, گویا انہوں نے میری اس دن کی بات کو دل سے لگا لیا. تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دی تو وہ جلدی سے اپنی دادی کے پاس جا پہنچا. یہ کیا حالت بنا لی ہے آپ نے اپنی؟ وہ انہیں پیار سے ڈپٹ رہا تھا تو دادی نے کمزور آواز میں کہا, اور کیا کروں, اس گھر میں میری کوئی سنتا ہی کب ہے. یہ کہتے ہی دادی کا سانس پھولنے لگا. یشار نے کہا, دادی اب آپ کیوں اتنی ضد کر رہی ہیں؟ دادی بولیں, تم مجھے بتاؤ, تم کیوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہو؟ تم ایک بار سویرا کو اپنا لو, اس کے بعد تم جتنی چاہے شادیاں کر لینا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن مجھے مرتے وقت یہ تو اطمینان ہوگا کہ سویرا محفوظ ہاتھوں میں ہے. یشار نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا اور بولا, دادی اس لیے ضروری نہیں ہے کہ میں شادی ہی کروں. پر اس بار دادی نے اپنی بات منوا ہی لی تھی. یشار نے دادی کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے اپنی شکست تسلیم کر لی اور اسی وقت ہسپتال میں دادی نے مولوی صاحب کا انتظام کرنے کا کہہ دیا. مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے یشار سے 3 بار پوچھا تھا اور ہر بار قبول ہے کہتے ہوئے یشار کا دل اندر سے لرز اٹھتا تھا کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی میری زندگی میں کیسے راج کرے گی, یہ ناممکن سی بات ہے. اس نے دل میں سوچا, دادی آپ نے میرے اور سویرا دونوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. یہ کہہ کر وہ ہسپتال سے غصے میں گھر لوٹ گیا. 2 دن بعد دادی صحت یاب ہو کر گھر آئیں تو انہوں نے فوراً رخصتی کا اعلان کر دیا. پر اب یشار کو کیا فرق پڑتا تھا. ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی اور سویرا کو ایک بار پھر سے دلہن بنا کر یشار کے ساتھ لے جایا گیا, جس نے شرم اور دکھ کے مارے گھونگھٹ نکال رکھا تھا. دادی کی طبیعت کی خرابی کے باعث یہ تقریب گھر میں ہی سادگی سے نپٹا دی گئی. مہمانوں کو کھانا کھلانے کے بعد سویرا کو یشار کے کمرے تک پہنچا دیا گیا. یشار نے امریکہ سے واپسی پر اب تک سویرا کی شکل بھی نہ دیکھی تھی, کیونکہ اس کا دل ہی نہ چاہتا تھا کہ وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھے جو زبردستی اس کے ساتھ بیاہ دی گئی تھی. اپنی والدہ اور دادی کے بہت زیادہ سمجھانے بجھانے پر وہ کمرے میں جانے پر راضی تو ہوا, البتہ اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا اور کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں. اس نے گہرا سانس بھرا اور غصے میں سوچا, میں اس طلاق یافتہ لڑکی کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا, وہ بھی تو اس شادی سے منع کر سکتی تھی نا. اب میں اس کا وہ حال کروں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی. وہ غصے کی آگ میں بڑبڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. دروازہ کھول کر اس نے غصیلی آواز میں سلام کیا اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے سویرا کا گھونگھٹ الٹ دیا, لیکن اگلے ہی پل وہ اپنی جگہ بالکل تھم سا گیا. سامنے بادامی آنکھیں اور انابی ہونٹوں والی ایک انتہائی خوبصورت دوشیزہ اپنے سانس روکے معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی. وہ اس قدر حسین تھی کہ یشار کو پہلی ہی نظر میں اپنا سخت دل پگھلتا ہوا محسوس ہوا. وہ ساری غصے کی باتیں جو اس نے اپنے دل میں سوچ رکھی تھیں کہ وہ سویرا سے یہ کہے گا وہ کہے گا, ایک دم سے بھول گیا. وہ بس یک ٹک اسے دیکھتا رہا اور اس کے حسن کے جام پیتا رہا. سویرا نے ڈرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا, میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے اور میں اس بندھن میں زبردستی باندھ دی گئی ہوں. یہ سن کر یشار جیسے اگلے ہی پل ہوش میں آیا اور بوکھلا کر بولا, زبردستی؟ نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک دم سے بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. سویرا اس کی اس اچانک کایا پلٹ پر حیران ہوئی. پوری جان سے وہ کانپ اٹھی تھی. یشار نے حیرت سے پوچھا, تم واقعی سویرا ہی ہو نا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. بچپن میں تو تم بہت چھوٹی اور بھدی سی ہوا کرتی تھی, یہ اچانک تم اتنی خوبصورت کیسے ہو گئیں؟ سویرا تو اس کی اس بات پر غش کھا کر گرنے کے قریب ہو گئی, جبکہ یشار مسکرا کر کہنے لگا, تم اتنی خوبصورت ہوگی میں نے کبھی اپنے خواب و خیال میں بھی نہ سوچا تھا. تمہاری اس خوبصورتی نے تمہاری ہر خامی پر پردہ ڈال دیا, یہاں تک کہ میں تو اب کچھ دیر کے لیے یہ بھی بھول چکا کہ تم ایک طلاق یافتہ لڑکی ہو. سویرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے.
उसे यशार से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने तो ये उम्मीद की थी कि यशार आते साथ ही उस पर जुल्म तशद्दुद करेगा और उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल जाने का कहेगा। उसने खुद को ज़हनी तौर पर एक हंगामे और तमाशे के लिए तैयार कर रखा था, पर यहाँ तो मामला ही उलट निकला। यशार ने उसके दोनों हाथों को थामकर अपनी आंखों से लगाया और बोला, मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती तो की गई है, लेकिन अब ज़बरदस्ती की ऐसी की तैसी। ये कहते ही वो उस पर झुका और उसकी नाक की लोर को चूम लिया। सवेरा का दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। वो उसके बेहद नज़दीक बैठा था, इतना नज़दीक सवेरा को अपनी गर्दन पर उसकी गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। यशार, ये आप क्या कर रहे हैं? वो उसकी हर बात को नज़रअंदाज करता दीवाना वार उस पर झुका और उसे चूमने लगा, और सवेरा की इस कुर्बत पर वो मचल रही थी। यशार प्लीज़। उसने यशार के सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर धकेला, तो यशार ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लेकर उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, कुछ भी मत कहो प्लीज़। इतनी खूबसूरत बीवी को भला कौन काफिर खुद से दूर रखेगा? मुझे बताओ, मैं कैसे तुम्हारी खूबसूरती का खराज तुम्हें पेश करूं? बताओ मुझे। अगले ही पल उसने उसे कमर से थाम कर अपनी गोद में बिठा लिया। सवेरा शर्म से लाल होकर खुद में सिमटती चली गई। यशार ने उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ फेंक दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज्वेलरी उतार कर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरा और कहने लगा, तुम्हारी ये खूबसूरती मेरा दिल पिघला कर रख चुकी है। मैंने अमेरिका में बहुत सी खूबसूरती देखी। वहाँ की लड़कियाँ तो बस एक इशारे पर मेरे कदमों में आने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन अगर मुझे मालूम होता कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत दोशीज़ाएँ हैं और मेरे इंतज़ार में बैठी हैं, तो मैं 5 साल पहले ही वापस आ जाता। उसने सवेरा को अपनी बाहों में भरकर उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए इसका कंधा चूमा था, और पहली बार सवेरा को इस लम्स में बेपनाह अपनायत महसूस हुई। वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखों से निकलते आंसुओं को साफ करते याशार के कंधे पर सर रख चुकी थी, और याशार उसकी मोहब्बत में गुम होता उसे अपनी गुर्बत से नवाज कर अपने दिल को ठंडक पहुँचा रहा था। रात इंतहाई हसीन गुजरी। सवेरा को अपनी किस्मत पर यकीन न आया कि सुबह सवेरे उठकर उसने शॉवर लिया, कपड़े बदले और नमाज अदा की। नमाज अदा करते हुए उसने अपने रब का शुक्र अदा किया और रो पड़ी थी। ये सब तो मैंने कभी नहीं सोचा था। ऐ अल्लाह, आपने मुझे सुरखरू कर दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी खुदा की तरफ से अभी उसकी आजमाइश बाकी है और उसे अभी बहुत कुछ सहना है। दुआ मांगकर उसने जैसे ही पलट कर देखा तो याशार जाग चुका था और उसे देखकर मुस्कुराया। नमाज पढ़ते हुए ये बिल्कुल किसी फरिश्ते की मानद लग रही थी, पाक और साफ। याशार ने उसका हाथ पकड़कर उसे खुद पर गिराया और उसके माथे को चूमता उसके कान में सरगोशी की तो सवेरा की पलकें झुक गईं। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। याशार ने उसके सीने पर हाथ रखकर दिल की धड़कन को महसूस किया और बोला, ये दिल अब सिर्फ मेरे नाम से धड़कना चाहिए, है ना? सवेरा मुस्कुराती तो याशार ने लाड से कहा, बोलो ना यार, तुम कुछ बातें ही नहीं करती। मेरे कान तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तरस गए हैं। सवेरा सीधी हो बैठी तो वो भी तकिए से टेक लगाए बैठ गया और उसे अब अपनी बाहों में भरकर बोला, बोलो। सवेरा धीमी आवाज़ में बोली, ये दिल अब आपके नाम पर ही धड़केगा।